بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو سبق آموز کہانی پر ہے۔ تو سبق آموز کہانی پڑھنے سے پہلے میں قرآن شریف کی ایک آیت پڑھ رہی ہوں جس میں لکھا ہوا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ تو اس کا میننگ ہے یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑا عبرت کا سامان ہے۔ یعنی جو واقعات ہیں ان سے جن کے پاس عقل اور ہوش ہے ان کے لیے یہ جو ہے واقعات ہوتے ہیں وہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آیت جو ہے سورہ یوسف کی آیت ہے جس کی آیت نمبر 111 ہے یہ۔ تو آج جو ہے ہر جاندار پر رحم کرو، یہ ٹاپک ہے ہمارا کہ ہمارے اسلام میں جو ہے ہر جاندار پر رحم کرنے کا سبق سکھاتا ہے اسلام ہمارا۔ دیکھیے اسلام کتنا اچھا مذہب ہے۔ مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان تو انسان، کسی جانور کو بھی تکلیف نہ دو، ان پر بھی رحم کرو، بلا وجہ ان کو نہ مارو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندوں کو ان کے گھونسلے میں رہنے دو، یعنی بلا ضرورت ان کو نہ نکالو۔ تو یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے، کسی جگہ ایک سوراخ میں بہت ساری چونٹیاں نکل آئیں۔ ایک صاحب نے اس میں آگ لگا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی جاندار کو آگ سے جلائے۔ یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے چڑیا یا اس جیسے کسی چھوٹے جانوروں کو اس کے حق کے بغیر ذبح کیا تو اللہ قیامت کے دن اس کا حساب لے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا حق یہ ہے ذبح کرو تو اس کو کھاؤ، ایسا نہ ہو کہ ذبح کر کے پھینک دو۔ یعنی یہ بھی بہت گناہ والی بات ہے کہ ہم جب کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کو ہم نہیں کھائیں گے تو یہ بہت غلط بات ہوگی، اور اس کو ذبح کر کے نہ کھائیں گے، اس کو پھینک دیں تو یہ اس کا حق نہیں ہوا۔ اب دیکھیے اگلا جو ہے ہمارا ٹاپک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بے سہارا بچی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام تو سنا ہوگا، بہت بڑے صحابی ہیں، صحابہ میں ان کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ اتنے بلند مرتبہ والے ہونے کے باوجود بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ٹھاٹ باٹ سے رہنا ان کو پسند نہ تھا، اپنا کام خود اپنے ہاتھوں کر لیتے، جانوروں کے چارے وغیرہ کا انتظام کرتے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پڑوس میں رہنے والوں کو اگر ضرورت پڑتی تو جا کر اس کا بھی کام کر دیتے تھے۔ آپ کے پڑوس میں ایک بے سہارا بچی رہتی تھی، آپ اس کے یہاں جاتے اور روزانہ اس کی بکری کا دودھ نکال دیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا۔ جب صحابہ کے مشورے سے آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو اس بچی کو فکر ہوئی، کہنے لگی کہ پہلے تو ابو بکر آ کر میری بکری کا دودھ نکال دیا کرتے تھے، اب وہ خلیفہ اور مسلمانوں کے امیر بن گئے، اب وہ میری بکری کا دودھ نکالنے کہاں آئیں گے؟ اور جب وہ نہیں آئیں گے تو یہ دودھ کون نکالے گا؟ اس بات کی خبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہو گئی۔ آپ فوراً ان کے گھر گئے اور اس کو تسلی دی۔ اس سے کہا بیٹی گھبراؤ نہیں، میں خلیفہ بنا دیا گیا تو کیا ہوا؟ جس طرح میں پہلے آ کر تمہاری بکری کا دودھ نکال دیا کرتا تھا اب بھی نکالا کروں گا۔ خلیفہ بننے کی وجہ سے ایک پڑوسی کی خدمت سے کس طرح رک جاؤں؟ اب تو ہمارے اوپر سارے مسلمانوں کی خدمت آ گئی ہے۔ دیکھو بچے، حضرت ابو بکر کتنے بڑے آدمی تھے، پھر بھی وہ پڑوسی کی خدمت کیا کرتے تھے، تو تم بھی اس پر عمل کرو اور اپنے پڑوسیوں کی خدمت کرتے رہا کرو۔ یعنی ہمارا پڑوسیوں پر بھی فرض ہے، پڑوسی کی بھی ہمارے اوپر حقوق ہے، تو پڑوسی اگر پریشان ہو تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کی خدمت کرنا چاہیے، اس کو پریشان نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو پڑوسیوں کا بھی حق ہے ہمارے اوپر۔ تو اس بات کا آپ لوگ خیال رکھیں کہ حضرت ابو بکر جو ہمارے خلیفہ تھے انہوں نے بھی پڑوسی کا خیال کیا ہے، اتنے بڑے خلیفہ ہونے کے باوجود، ہے نا؟
تو ہمارے اوپر تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمیں پڑوسیوں کا، ہمسایوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔